اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے بے مثال دیا ہے۔ حضور کو جو خاندان ملا وہ خاندان بے مثال، جو سسرال ملے وہ سسرال بے مثال، جو داماد ملے وہ داماد بے مثال، میرے پیغمبر کی ازواج بے مثال، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت بے مثال۔ وہ چاہے زمانے کے اعتبار سے ہو، چاہے یارانے کے اعتبار سے ہو، چاہے گھرانے کے اعتبار سے ہو، چاہے ازواج کے اعتبار سے ہو، چاہے نواسوں کے اعتبار سے ہو، چاہے بنات کے اعتبار سے ہو، جس کو جو نسبت اللہ نے حضور کے ساتھ دی ہے، ہم ہر اس صاحب نسبت ہستی کو سلام و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ یہ جو نسبت مصطفیٰ ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ نسبت مصطفیٰ ذروں کو مل جائے پہاڑ بن جاتے ہیں، قطروں کو مل جائے سمندر بن جاتے ہیں، محتاجوں کو مل جائے قلندر بن جاتے ہیں، فقیروں کو مل جائے زمانے کے سکندر بن جاتے ہیں۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہی تو ہے جس نے عرب کے بادیہ نشینوں کو عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ لوگ جو رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے عاری تھے، وہ لوگ جو دشمنیوں کے عادی تھے، وہ لوگ جو نفرتوں کے خوگر تھے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر درختوں سے مانگتے تھے، پتھروں سے مانگتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، اپنے ورگے انسانوں سے مانگتے تھے، وہ لوگ جو رب سے بھی دور تھے، دین سے بھی دور تھے، میرے پاک پیغمبر کی نسبت جب ملی تو میرے پاک پیغمبر کی نسبت کے صدقے دنیا گواہ ہے، آیتیں گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہے، تاریخ کے ورق گواہ ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، وہی معاشرہ تھا جہاں لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہی معاشرہ تھا جہاں لوگ ماؤں سے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بطور وراثت ہم بستری کرتے تھے، وہی معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہی معاشرہ جہاں بہنوں کو چوک میں کھڑا کر کے بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیتے تھے، وہی معاشرہ جہاں رسمیں تھی، رواج تھے، ظلم تھا، اناد تھا، تشدد تھا، ستم تھا، اسی معاشرے میں چشم فلک گواہ ہے میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی رسالت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی بعثت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی محنت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی تبلیغ کی برکت سے، میرے پیغمبر کے جہاد کی برکت سے چند سالوں میں ایک ایسا حسین طبقہ وجود میں آیا کہ آسمان والا بھی فخر کر رہا تھا، زمین والے بھی فخر کر رہے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب کہ ان پہ فخر صرف عرش بری سے نہیں ہوا، اہل زمین نے بھی کیا۔ زمین کے جس حصے پہ قدم رکھتے تھے وہ زمین کہتی تھی تمہارا آنا مبارک ہو۔ پہاڑوں کی طرف گئے تو پہاڑوں نے کہا خوش آمدید، طوفانوں کی طرف بڑھے تو طوفانوں نے راہ چھوڑ دیے، سمندروں کی طرف گئے تو سمندروں نے رستے دے دیے۔ میں قربان جناب سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود و سلام ہو جناب سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کہ جنہوں نے دریا کا رخ کیا تو دریا نے راستہ دے دیا، دریا کی طرف قدم اٹھایا تو دریا نے راستہ دے دیا۔
اور اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو نبی کے ان صحابہ پر بھی کہ جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے تو سمندروں نے ان کے گھوڑوں کے سوم بھی تار نہیں کیے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے گئے، اعلا ابن الحضرمی وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، میں اس میں بطور مجاہد تھا۔ ہم ایک سمندر کے کنارے پر پہنچے، پتہ چلا کہ اگر کشتی کا انتظام کرنے لگیں گے کئی دن لگ جائیں گے اور ان کو خبر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ وقت تھوڑا ہے، دشمن کو خبر ہونے سے پہلے ان پر پہنچنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ سپہ سالار نے کہا اللہ کا نام لو، سواریاں سمندر میں اتار دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا وقت ہم نے بسم اللہ پڑھی، سواریاں سمندر میں اتار دی۔ جب ہماری سواریاں سمندر کے پانی سے ہو کر جزیرے تک پہنچی تو اللہ کی قسم فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، سمندر کے پانی نے ہماری سواریوں کے سوم بھی تار نہیں کیے تھے۔ زمین نے بھی فخر کیا اس جماعت پر جو نبی نے تیار کی ہے، عرش پہ بھی فخر ہوا، جنت نے بھی فخر کیا، جنت نے بھی ناز کیا ہے نبی کے صحابہ پر کہ جناب سیدنا بلال حبشی چلتے عرب کی دھرتی پہ تھے، ان کے جوتوں کا کھڑکا بہشت بری میں سنائی دیتا تھا۔ یہ نبی کی تربیت ہے، یہ رسول اللہ کا فیض ہے، یہ نور نبوت ہے، یہ نبی کی روشنی ہے، یہ نبی کے شاگرد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلافت ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین کانپتی، ہاتھ میں درہ ہے، حضرت عمر نے زمین پہ درہ مار کے کہا ہے زمین کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیروں پر انصاف نہیں کیا؟ تھر تھراتی زمین تھم گئی، ہواؤں کے رخ موڑ دیے پیغمبر کے صحابہ نے۔ ان کی تربیت یہ تھی، یہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے کہ نبی نے ہاں کی تو صحابہ نے ہاں کہہ دی، نبی نے نہ کی تو صحابہ نے نہ کہہ دی، نبی مسکرائے تو صحابہ مسکرا پڑے، نبی غصے میں آئے صحابہ غضبناک ہو گئے۔ یہ نبی کی تربیت تھی جس کی گواہی قرآن دیتے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر کے صحابہ جہاں پہ شدت رکھتے تھے تو شدید تر تھے، جہاں پہ محبت رکھتے تھے تو عظیم تر تھے۔ نبی کی تربیت ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں ماؤں کو عزت نہ تھی، عرب کا وہ معاشرہ جہاں بہنیں چوکوں میں بیچی جاتی تھی، عرب کا وہ معاشرہ جہاں ننگے بدن کعبہ کا طواف ہوتا تھا، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پانی کی جگہ شراب پی جاتی تھی، عرب کا وہ معاشرہ جہاں قتل کرنا فخر ہوتا تھا، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ ظلم عام تھا، ستم عام تھا، چوریاں عام تھی، ڈکیتیاں عام تھی، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر ماؤں کو عزت نہ تھی، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر اللہ کو چھوڑ کے لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ شجروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ دریاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ عرب کا وہی معاشرہ میرے پیغمبر کی تربیت کے نتیجے میں اتنا سدھر گیا کہ ماں کے قدموں میں بیٹھتے تھے تو جنت کے نظارے ہوتے تھے، بہنوں کے آنے پر پگڑیاں بچھاتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پر خوشیاں مناتے تھے۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہی تو ہے کہ لوگ ماں کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی سمجھ رہے تھے۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہی تو ہے کہ حج پہ نہیں آیا، ماں کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ یہ نبی کی تربیت ہے جس نے بتایا کہ ماں اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ ماں کو ماں کا لقب ملا ہے نبی کے صدقے، ورنہ یہ ماں تو بطور وراثت تقسیم ہوا کرتی تھی، اس کو ماں کا لقب ملا ہے میرے پیغمبر کے صدقے کہ حضور نے فرمایا
کہ الجنت تحت اقدام الامہات، لوگو تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. تمہاری اور میری جنت ہماری ماؤں کے قدموں تلے، اور ہماری ماؤں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں تلے ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہمارے ہاں معاشرے کا ایک ہی رخ دیکھا جاتا ہے. نات خان بھی وہی ایک بیان کرتے، ٹر جاویں ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، پیو لب ویندے. کیا خیال ہے؟ باپ مل جاتے ہیں؟ باپ بھی نہیں ملتے. دنیا کا کون سا کارخانہ جہاں سے باپ مل جاتا ہے دوبارہ؟ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد کو عورت پر فضیلت ہے. حق ماں کا زیادہ ہے، رتبہ باپ کا زیادہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. درجہ باپ کا زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے. حق آپ پر ماں کا زیادہ ہے، لیکن درجہ، شان اور رتبہ وہ باپ کا زیادہ ہے. ماؤں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ دوپٹے آئے حضور کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی ملی حضور کے صدقے، ظلم کی جگہ رحم آیا حضور کے صدقے، نفرت کی جگہ مودت آئی حضور کے صدقے، شدت کی جگہ محبت آئی حضور کے صدقے، نفرتیں کا رواج ختم ہوا حضور کے صدقے، محبتیں اور اخوتیں عام ہوئی حضور کے صدقے، دلوں کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، اور کائنات میں اجالے ہوئے حضور کے صدقے. اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ چور چوکیدار بن گئے حضور کے صدقے، راہزن راہبر بن گئے حضور کے صدقے، بگڑے سنور گئے حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے حضور کے صدقے، کائنات روشنی سے بھر گئی حضور کے صدقے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا، حضور نے قدم رکھا روشنی ہی روشنی ہو گئی، خوشبو پھیل گئی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی پورا 1 سال اہل مکہ میں کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی. آسمانوں سے بھی خوشیاں نازل ہوئی. مکہ میں جس عورت کو اللہ نے بچہ دیا تو بیٹا ہی دیا. اس سال کسی گھر میں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی جس سال حضور تشریف لے کے آئے. حضور کی مبارک کی خوشی میں کعبہ میں رکھے بت زمین پر گرے. اپنا اپنا ذوق ہے. خطیب کہتے ہیں کہ وہ بت اس لیے زمین پر گرے کہ پتہ چل جائے کہ اہل توحید کے لیے خوشخبری ہو جائے. میں کہتا ہوں بت اس لیے زمین پر گرے کہ بتوں نے بھی سجدہ کیا کہ حضور آئے ہیں. بت بھی سجدہ کر رہے تھے کہ شکر ہے وہ آیا جو کائنات کو توحید سے بھر دے گا. کائنات میں اجالے ہوئے حضور کے صدقے. اللہ رب العزت نے حضور کی تربیت خود کی ہے اور صحابہ کی تربیت رسول اللہ نے خود کی ہے. سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سوارے ہیں. اس جماعت کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تربیت کی ہے حضور نے. اور وہ لوگ جو نفرتوں کے عادی تھے، وہ لوگ جو ایک ایک گھونٹ کے لیے لڑتے تھے 90 سال تک، وہ لوگ یوں محبتوں کے عادی ہوئے کہ عین شہادت کے وقت اپنے حصے کا پانی دوسرے زخمی کی طرف بھیج کر کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ. ادھر پہنچا تو اس نے کہا مجھے چھوڑو پہلے میرے دوسرے زخمی بھائی کو پلاؤ. جب ادھر پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، واپس آیا تو یہ بھی شہید ہو چکا تھا. تینوں شہید ہو گئے لیکن اپنے حصے کا پانی دوسرے بھائی کو دیتے رہ گئے.
یہ تربیت مصطفیٰ ہے، یہ دین ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ لے کر آئے ہیں کہ اپنی چاہت کو اپنے بھائی کے لیے قربان کرنا، معاشرے کے اندر نفع تقسیم کرنا، معاشرے کے لیے بھلائیاں تقسیم کرنا، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ حضور نے تربیت کی اپنی جماعت کی، اور پھر وہ جماعت حضور کے رنگ میں ایسی رنگی کہ وہ ایسے بولتے تھے جو نبی علیہ السلام چاہتے تھے، ایسے کرتے تھے جو نبی کی چاہت تھی۔ ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی نشست، ان کی برخاست ہو بہو وہ تھی جو میرے پاک پیغمبر نے انہیں سکھائی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کائنات کے رب نے دنیا میں ہی انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دیے اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں میرے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے۔ دنیا میں ہی فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ان کی استقامت، ان کی جرت، ان کی وفا، ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی جستجو، ان کا نبی سے پیار، اس کی گواہی میں نہیں دیتا، خطیب نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ فرمایا جن کو نبی نے تیار کیا ہے، من المؤمنین رجال، ان میں سے کچھ ایسے ہیں صادقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی منتیں پوری کی، شہید ہو کر اگلے جہاں چلے گئے، اور بعض وہ ہیں ومنہم من ینتظر، جو ابھی تک اپنا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جو شہید ہو گئے وہ بھی اور جو بچ گئے وہ بھی، وما بدلوا تبدیلا، نہ وہ تبدیل ہوئے نہ یہ تبدیل ہوں گے۔ اب ایمان سے بچاؤ۔ کاش ہم قرآن کو سمجھتے۔ ہم نے سمجھا قرآن صرف قل خوانی کے لیے ہے، ہم نے یہ سمجھا ختم پڑھو جی، قرآن ختم پڑھن واسطے ہے جی۔ تاریخ کہے کہ صرف 3 صحابہ بچ گئے، باقی سارے تبدیل ہو گئے، چھوڑ گئے نبی کو، بے وفا نکلے۔ اب اگر کوئی بدبودار سوچ لے کر، بدبودار قلم سے، بدبودار سوچ اور بدبودار نظریے کے ساتھ یہ کہے کہ صرف 3 صحابہ بچے تھے، سارے تبدیل ہو گئے، بتاؤ میں اس کو مانوں یا قرآن کو مانوں؟ قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، وضاحت کی ہے، وضاحت کی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے والے نہیں تبدیل ہوئے تھے، فرمایا نہیں نہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جو شہید ہو گئے، جو رحلت کر گئے، وہ بھی تبدیل نہیں ہوئے، جو اب تک موجود ہے یہ بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے تبدیل، تاریخ کہتی ہے کہ تبدیل ہو گئے۔ ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، قرآن کو چوم کے سینے سے لگائیں گے۔ ہمارے لیے حجت تاریخ نہیں، قرآن ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وما بدلوا تبدیلا، نبی کے صحابہ تبدیل، وما بدلوا پہ بات پوری ہو سکتی تھی، تبدیلا ساتھ کیوں کہا رب نے؟ کہ رتی برابر تبدیل ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ کاش آپ عربی مزاج کو سمجھتے۔ وما بدلو پہ بات پوری ہو گئی تھی، لیکن اس پہ اللہ نے پوری نہیں کی، فرمایا وما بدلو تبدیلا، رتی برابر بھی یہ تبدیل نہیں ہوں گے، رتی برابر بھی۔ ہم قرآن والے ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نبی کا کوئی صحابی بھی تبدیل، نبی کا کوئی صحابی بھی تبدیل، نبی کا کوئی صحابی بھی بے وفا
نہیں تھا. نبی کے سارے صحابہ باوفا بھی تھے, نبی کے سارے صحابہ اپنے ارادوں کے پکے بھی تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص بھی تھے. ہم اہل سنت والجماعت کہو الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ نے جن اکابر کے ساتھ اپنا آپ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے تمہیں تبرہ نہیں سکھایا, گالیاں نہیں سکھائی, تمہیں ہائے وائے نہیں سکھائی, تمہیں نفرتیں نہیں سکھائی, تمہارے دل میں نبی کے صحابہ کا بغض نہیں بھرا, تمہارے دل میں نبی کے اہل بیت کا بغض نہیں بھرا. انہوں نے تمہیں اسی منبر سے بتایا کہ نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں, نبی کے اہل بیت بھی پاک ہیں, نبی کے صحابہ بھی شان والے ہیں, نبی کے اہل بیت بھی شان والے ہیں, نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی بلند مرتبہ ہے, نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی بلند و بالا ہے. یہ آپ کے منبر کا کمال ہے کہ آپ کے منبر پہ نفرتوں کا درس نہیں دیا جاتا, یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں. آپ کو ہر تقریر میں یہی بتایا جاتا ہے کہ نبی کی نسبت کی بات ہے, نبی کی نسبت جس کو مل گئی, جنہوں نے نبی کو چادر دی وہ بھی پاک ہے, جن کو نبی نے چادر دی وہ بھی پاک ہے. حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا, بخاری شریف کی روایت. ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام کسی جگہ پہ تھوڑی سی دیر بیٹھے, دھوپ تھی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور حضور کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. جس نے نبی کو چادر دی اس کو بھی سلام, جس کو نبی نے چادر دی اس علی کو بھی. ہم نبی کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے, یہی بتایا گیا ہے. مجمع الزوائد للہیثمی کی روایت ہے, مجمع الزوائد کی, خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. گھر میں تشریف فرمایا, ان کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے. بیٹی نے پوچھا اپنے باپ سے, ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں, اس میں راز کیا ہے؟ دنیا آپ کو دیکھتی, آپ علی کو دیکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, بیٹا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں ابوبکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, روئے زمین پر یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ حضور سے کسی نے نہیں سنی. کوئی صحابی دعوے دار نہیں اس حدیث کا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. صرف حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ میں گواہ ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق سے یہ حدیث صرف حضرت عائشہ نے سنی ہے سلام اللہ علیہا. اگر حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی میل ہوتی تو یہ حدیث آج امت تک نہ پہنچتی. ان کے دل میں حضرت علی کا مقام تھا, یہی وجہ کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو سنائی اور سیدہ عائشہ نے پھر ساری دنیا کو سنائی. اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ 518 پہ وہاں باپ اور بیٹی ہے, یہاں باپ اور بیٹا ہے. باپ کا نام مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ, بیٹے کا نام امام محمد ابن حنفیہ سلام اللہ علیہ. بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے, ابا جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھا آپ نے؟ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ ابو بکر. قلت ثم من, میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم عمر. ابو بکر کے بعد عمر لوگوں میں سب سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرما رہے ہیں, حضرت علی یہ فرما رہے ہیں. اور حضرت علی کون ہے؟ حضور نے فرمایا اقضاہم علی, میرے صحابہ میں سب سے بڑا جج علی ہے.
اور بخاری شریف جلد 2 حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم میں سب سے بڑا جج حضرت علی ہے۔ حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں بخاری شریف جلد 2۔ امت کا چیف جسٹس کون ہے؟ علی۔ کون ہے؟ امت کا چیف جسٹس کون؟ پوری امت میں سب سے بڑا جج کون؟ اونچا بولے، کون؟ علی ہے۔ سب سے بڑا جج جب فیصلہ دے دے، بات سمجھ رہے، سب سے بڑا جج جب فیصلہ دے دے تو ارلو فرلو پنجیت اس کے فیصلے کو تبدیل۔ سب سے بڑا جج کہتا ہے کہ ابو بکر پہلا نمبر۔ چیف جسٹس کون ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے اول نمبر کس کا؟ ابو بکر کا۔ کس کا؟ ابو بکر کا۔ اب چیف جسٹس کہتا ہے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، تے پولی پولی ڈھولکی مار کے نکا نکا سیر ہلا کے تے ایک ڈھولکی بیٹھا ہے نٹ، وہ آندہ بیٹھا ہے علی دا پہلا نمبر۔ تو اے دا کھا منیے یا علی دا منیے؟ نعرہ تکبیر۔ سب سے بڑا جج جب یہ کہہ رہا ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، تو میں جس نے فیصلہ دیا اس علی کو بھی سلام کرتا ہوں، جس کے حق میں فیصلہ آیا ابو بکر کو بھی سلام کرتا ہوں۔ سفر کا مہینہ ہے نا، ہجرت اسی مہینے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ امانتیں سنبھال اور میرے بستر پہ سو جا، صبح جب کافر آئیں تو امانتیں ان کو دے کر فلاں جگہ پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ حضور نے اپنا بستر کس کو دیا؟ علی کو۔ اور امانتیں کس کے حوالے کی؟ علی کی۔ حضور کی امانتیں علی کے حوالے، اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے۔ سبحان اللہ۔ کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھلی؟ حضور نے اعتماد کیا علی پہ، اللہ نے اعتماد کیا ابو بکر پہ۔ جس پہ اعتماد اللہ نے کیا اس ابو بکر کو بھی سلام، جس پہ اعتماد رسول اللہ نے کیا اس مولا علی کو بھی سلام۔ نہیں چھوٹتا مجھ سے ابو بکر بھی، نہیں چھوٹتا مجھ سے علی بھی۔ دونوں میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ میں نہیں فرقہ پرست، میرے اندر اتنی اوقات نہیں کہ میں کسی ایک کو چھوڑ دوں اور دوسرے کو لے لوں، میں دونوں کا غلام ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو نبی کے بستر پہ ہے وہ بھی اعلیٰ، بولو وہ بھی، جو نبی کے بستر پہ ہے وہ بھی، اور جس کی گود نبی کا بستر بنی ہے وہ ابو بکر بھی۔ بس 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو بکر کی گود میں یوں آرام کر رہے ہیں جیسے ریل میں رکھا قرآن ہو۔ بات سمجھے، جیسے ریل میں رکھا ہوا قرآن ہو۔ علی نبی کے بستر پر ہے، نبی ابو بکر کی گود میں ہے۔ جہاں علی سویا وہ بھی اعلیٰ، جہاں نبی سویا وہ بھی اعلیٰ۔ میں علی کا بھی غلام ہوں، میں ابو بکر کا بھی غلام ہوں۔ اور یہی میرا پیغام ہے۔ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم پارٹی باز نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو آپس میں تقسیم کر دیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تعظیم کر، تقسیم نہ کر۔ صحابہ ہو یا اہل بیت، ان کی تعظیم کر، تقسیم نہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ ایک کہتا ہے چہرہ دیکھنا عبادت ہے، دوسرا کہتا ہے امت میں افضل ابو بکر ہے۔ جب دونوں طرف سے بات محبت کی چل رہی ہے تو میں نفرت کی کیوں کروں؟
मैं क्यों नफरतों के बीज बोऊं, मैं क्यों आपके अकीदों को गदला और मैला करूं, मैं क्यों आपके ज़हनों में खबासत भर दूं, मैं क्यों आपको अबू बकर से दूर करूं या मौला अली से दूर करूं। मुझ पे फर्ज है और कर्ज है उन लोगों का जिन्होंने 8 साल चंदे दिए और उस चंदे के साथ हमने 8 साल मदरसे में रह के पढ़ा, उनका मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं हक को छुपाऊं ना आपको बताऊं। उनका कर्ज है हमारे ऊपर, आने वाली नस्लों का कर्ज है हमारे ऊपर कि हम उनका अकीदा उसी तरह महफूज करके उन तक पहुंचाएं जिस तरह हमारे पिछले अकाबिर ने हम तक पहुंचाया था। बात समझ आ रही है आपको? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, सामने इमाम हसन पाक खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको उठाया, अपने कंधों पे बिठा लिया। कभी हजरत हसन को देखते हैं, कभी राह देखते हैं, सामने से मौला अली आ रहे हैं। जब हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहू को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये बेटा तो अली का है, मुखड़ा सारा नबी का है। हजरत इमाम हसन पाक का चेहरा हू बहू हुजूर के चेहरे से मिलता था। फरमाया ये बेटा अली का है लेकिन मुखड़ा सारा नबी का है। रावी कहता वह अली यज़हको, हजरत अली ये सुनकर हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, खुश हो रहे थे। अब बदले में हजरत अली ने क्या दिया? हजरत अली ने हजरत अबू बकर को तो कंधे पर नहीं उठाया, हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया। लाजपाल घराना रिटर्न तो जरूर करता है ना, अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया। हाजी असलम भट्टी साहब के पास डेरे पर तकरीर थी, कुछ दोस्त अगर मौजूद हों जो वहां पे थे, मैंने वहां पर एक बात कही थी कि ये रब का उसूल है, अहले बैत के साथ की हुई मोहब्बत का बदल भी नकद मिलता है और उनसे की हुई नफरत का नतीजा भी नकद मिलता है। नकद मिलता है, उधार नहीं है। हजरत अली ने लाजपाल घराने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरे बेटे को कंधे पे उठाया तो उसका बदला क्या दिया? अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया। हजरत अली का ये बेटा जिसका नाम अबू बकर है, ये करबला में हुसैन के लिए लड़ता हुआ हुसैन से भी पहले शहीद हुआ है। हुसैन पाक के मजार के साथ मजार है अबू बकर का। कहां कहां से अबू बकर को जुदा करोगे? हजरत अली ने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया ताकि मेरा बेटा जिसका नाम अबू बकर है, घर में हो तो मैं कहूं अबू बकर इधर आ, अबू बकर इधर जा, अबू बकर कंधे पे आ, अबू बकर गोद में आ, अबू बकर ये कर दे, अबू बकर वो कर दे। दुनिया को पता चल जाए कि अबू बकर हमसे जुदा नहीं, हम अबू बकर से जुदा नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के दौर में हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू कूफा से एक बार आए, रात के टाइम मस्जिद नबवी में पहुंचे। रमजान का महीना था, तरावी हो रही थी, कुरान पढ़ा जा रहा था, मस्जिद में रोशनी का इंतजाम था। हजरत अली ने जब ये मंजर देखा ना तो दिल खुश हुआ, दिल दुआ के लिए हाथ उठाए, फरमाया नव्वरल्लाहु अला उमर कब्रहू, अल्लाह उमर को रोशन कर, उमर की कब्र को रोशन कर, कमा नव्वर अलैना मसाजिदना, जिस तरह उमर ने हमारी मस्जिदों को रोशन किया। तरावी होती तो हुजूर के जमाने में भी थी, ये बात ज़हन में रखना। तरावी की रकातें भी 33 तक 37 तक हैं। शुक्र करो असी तो सिर्फ 20 पढ़ाई ने। हाँ जी, अल्लाह आपको मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए और फिर रमजान के महीने में दिखाए। रमजान के महीने में आखिरी अशरा में आप वहां होंगे ना तो 20 तरावी पढ़ लेने के बाद थोड़े से वक्फे के बाद फिर क़यामुल लैल शुरू होती है, फिर 10 रकातें मजीद होती हैं,
20 پہلی اور 10 بعد میں کتنی ہو گئی؟ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 33 ہو جاتی ہیں. تسی بھی نہیں پڑھ دے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تراوی عمر کی بدعت ہے جی، یہ بدعت عمر نے شروع کی. اور خدا تمہیں ایمان دے، آمین. تاکہ ہو سکتا کہ انو کلمہ نصیب ہی ہو جاوے. خدا تمہیں ایمان دے، حضور نے عمر کو بدعت کے لیے نہیں، اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا. تمہیں دعائے مصطفیٰ یاد نہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے. تو حضور نے مانگا کس کے لیے تھا؟ عزت کے لیے. اب عمر جو بولے گا اسلام کی عزت، عمر جو کرے گا اسلام کی عزت، عمر جو سوچے گا اسلام کی عزت، عمر کا ہر فعل اسلام کی عزت ہے، عمر کا ہر کام اسلام کی عزت ہے، عمر کا ہر نظریہ اسلام کی عزت ہے. عمر صرف وہ کرے گا جس سے اسلام کو عزت ملے گی. چونکہ حضور نے عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے تھا، بدعت کے لیے نہیں. تو حضرت علی نے جب مسجد میں روشنی دیکھی تو کیا کیا؟ حضرت عمر کو دعا دی. اور حضرت عمر کے دل میں حضرت علی کا کتنا مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اپنے ایک مخصوص کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ مشاورت امور سلطنت کے حوالے سے چل رہا ہے. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، ملاقات کی اجازت مانگی، اندر سے اجازت نہیں دی گئی تو وہیں باہر دروازے پہ بیٹھ گئے. باپ کا کمرہ بھی ہونا، بیٹے کو اجازت لے کر جانا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا. گھر میں صرف ماں رہتی ہو پھر بھی دروازہ بجا کر اجازت لے کر جانا چاہیے. اجازت مانگی ہے، نہیں ملی. حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھ کے باہر ہی. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین پاک بھی تشریف لے کے آئے. حضرت عمر سے ملنا چاہتے تھے، لیکن جب دروازے پہ پہنچے اور دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو خلیفہ وقت کا اپنا بیٹا ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہے، اسے اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے سوچا تو پھر مصروف ہوں گے، میں پھر مل لوں گا. یہ بھی واپس چلے گئے. جب واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حسین آیا ہے اور ملے بغیر واپس چلا گیا ہے. جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں پیچھے سے بھاگ پڑے. جا کر حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا حسین کیا ہو گیا، ملے کیوں نہیں، ملے بغیر واپس جا رہے ہو؟ سیدنا حسین پاک نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا بھی اجازت کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو میں نے سمجھا بہت کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہوگی، تو میں مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا بعد میں ملاقات کر لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوں سر سے ٹوپی اتار کے کہا حسین یہ آج میرے سر پر جو عزت ہے تیرے خاندان کا صدقہ ہے. آج عمر کے سر پہ جو عزت کا تاج ہے حسین تیرے خاندان کا صدقہ ہے. آج عمر کے دل میں جو ایمان ہے حسین تیرے خاندان کا صدقہ ہے. حسین تجھے اجازت کی ضرورت نہیں، جب چاہا کر سیدھا آ جایا کر. یہ مقام ہے حسین کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب بہت بڑے راوی ہیں. ایک جنازہ میں موجود ہے اور حسین پاک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف آئے. ابھی گھوڑے سے اترے نہیں، ان کے قدموں پہ جو دھول لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری اور جائیے سیدنا حسین کے نالین صاف کر دیے. حضرت ابو ہریرہ عمر میں بڑے تھے، تڑپ اٹھے، فرمایا اے حضرت ابو ہریرہ کے لیے حضرت حسین پاک نے فرمایا چچا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ کر رہا ہوں جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے. ہمیں اہل بیت کی محبت وراثت میں ملی ہے. رگوں میں دوڑتا ہوا خون جس طرح نبی کے صحابہ کے ساتھ مخلص ہے، اسی طرح نبی کے اہل بیت کے ساتھ بھی مخلص ہے. ذہن میں بیٹھا ہوا عقیدہ جس طرح نبی کے صحابہ کے لیے خوشبودار ہے، اسی طرح نبی کے اہل بیت کے لیے بھی خوشبودار ہے. اور ہماری آنے والی نسلیں بھی نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی مخلص ہوں گی اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ بھی مخلص ہوں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں اور ہم اس علی سے نفرت کریں؟ نہیں، جس علی کو حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، جس علی کو حضور نے اپنا ویر کہا، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے
آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے، اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسیں، جو حضور کے سینے سے لگیں، جو آقا کی گود میں کھیلیں، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور ممبر چھوڑ دے، استقبال کریں، جنہیں حضور چومے فشمہ پھر سونگے، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں، جنت کے مالک ہیں، ہم ان کے غلام اور کمی ہیں، اسی غلامی پہ فخر کرتے، کہو الحمدللہ، اسی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زباں پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔